شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نساء میں فرماتے ہیں، ہم نے تم کو عذاب سے ان قریب آگاہ کر دیا جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہیں دیکھ لے گا، اور کافر کہیں گے اے کاش میں مٹی ہوتا۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے آج کا موضوع ہے ہاؤ ٹو نو یور چائلڈ انٹرسٹ، یا آپ اپنے بچے کے شوق کو کس طرح پہچان سکتے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، چلیں ایک چھوٹا سا قصہ حاضر ہے۔ ایک مرتبہ ایک الوداعی تقریب ہو رہی تھی، ایک انجینئر صاحب جو کہ جی ایم کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، وہ ایک نہایت محنتی اور فرض شناس امپلائی رہے تھے۔ جب آخر میں ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کو کہا گیا تو وہ کچھ اس طرح سے بولے، کہنے لگے آج میں نے اپنی زندگی کے 28 سال اس ادارے کو دیا اور میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرے پاس عزت، دولت، شہرت سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، مگر میرے پاس اطمینان نہیں ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جسے میں اندر سے بالکل خالی ہو گیا ہوں، کیونکہ دل سے میں یہ چاہتا تھا کہ میں ٹیچنگ کروں، اگر میں ٹیچنگ کرتا تو شاید اس سے زیادہ کامیاب اور اچھا ٹیچر بنتا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ مجھے انجینئرنگ اس لیے یہ لینا پڑا، یہ شعبہ اس لیے اختیار کرنا پڑا کہ ہمارے خاندان میں سب لوگ انجینئر ہیں، لہٰذا مجھے بھی یہی کرنا پڑا، جبکہ میں چاہتا نہیں تھا۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنے دیں، پھر ایسا نہ ہو جیسے آج مجھے بہت خالی پن محسوس ہو رہا ہے، وہ بھی ایسا محسوس کریں۔ اب اس واقعے کو سننے کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنی جو والدین ہیں اور اساتذہ ہیں انہیں یہ چیز بتاؤں کہ ہم بچوں کے شوق کو کیسے پہچان سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں یہیں کی بات کرنی ہے۔ میں باہر کی کوئی نہیں کہ انگلینڈ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، فن لینڈ میں ہوں اور سنگاپور میں ہوں، چھوڑ دیں انہیں، ان کا ایک الگ حساب کتاب ہے۔ تو اسی لیے میں کچھ آپ کو طریقے بتاؤں گی جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کیا چیز پسند کرتا ہے، اور آپ کو فائدہ ہوگا جس سے وہ آسانی کے ساتھ بچوں کی پسند لگن کو پہچان کر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک تو تعلیم کو پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، کبھی ڈاکٹر بننے پہ زور دیا جاتا ہے تو کبھی کامرس پڑھنے پر اور کبھی سائنس، اور آج کل زمانہ چل رہا ہے کمپیوٹرز کا۔ کمپیوٹرز ہر کوئی چاہے، جو کمپیوٹر کے سی کو بھی نہیں جانتا وہ بھی کمپیوٹر پڑھنا چاہے گا، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کمپیوٹر چیز کیا ہے، مگر کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ ہے۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں نے کرنی ہے، مشاہدہ کریں۔ مشاہدہ کیسے کریں گے کہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ جب آپ بچے سے باتیں کرتے ہیں وہ کون سے موضوع پہ زیادہ دیر تک بات کر سکتا ہے اور تھکتا نہیں ہے، اور کس قسم کی کہانیاں پسند کرتا ہے، کس طرح کے کھلونے زیادہ پسند کرتا ہے، اور کون سی کتابیں اس کو دلچسپی ہوتی ہے، کون سی کتاب میں۔ پھر دوسری چیز ہے حوصلہ افزائی۔ اب آپ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں اور جو اس کا شوق ہے اس کے بارے میں اسے معلومات دیں، اور ویڈیوز اور کتابیں دلائیں تاکہ وہ اپنے شوق کو اچھی طرح سمجھ سکے اور اس کو آگے اپنے لیے اپنی زندگی میں اسے لا سکے۔ اچھا، ایکٹیویٹی بیس لرننگ یعنی بعض مرتبہ بچہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ اصل میں اسے کیا چیز پسند ہے، کبھی وہ کسی طرف جا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی طرف۔ اس کا بھی بہت آسان حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ آپ ایکٹیویٹی بیس لرننگ یعنی بچے کو سیر پر لے کر جائیں یا چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز کرائیں، یا اس سے یہ ہوگا کہ بچے کو جیسے عجائب گھر، اگر آپ مارکیٹ جا رہے ہیں مارکیٹ لے کر جائیں اپنے ساتھ، اسپتال لے کر جائیں، تعمیراتی پروجیکٹس، آرٹ گیلری، مارشل آرٹ، کتب خانے، ان سب چیزوں کو۔ اور اگر کوئی آپ کا جیسے رشتہ دار، اگر کوئی آپ کو جانا ہے، کوئی آ رہا ہے باہر سے ایئرپورٹ، تو آپ ایئرپورٹ بھی لے کر جائیں، کیونکہ وہاں پر بھی اس کو بہت کچھ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اب
اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے کس جگہ جا کے زیادہ خوش ہے، زیادہ مطمئن ہے، تو آپ کو فوراً انداز ہو جائے گا کہ آپ کے بچے کا شوق یہاں پر. پھر اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے اس سے متعلق تصویری کہانیاں، ویڈیوز وغیرہ دکھائیں تاکہ وہ اور اچھی طرح سمجھ سکے کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، اب اہم بات یہ ہے کہ بچے اکثر ایسی چیز پسند کرتے ہیں جس کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی. اب جیسے اگر ایک بچہ ہے، اس کا بیسٹی یا اس کا بہترین دوست ہے، ساتھی ہے، وہ شیف بننا چاہتا ہے. بچے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ شیف بنے، مگر وہ کہے گا میں بھی اسی فیلڈ میں جاؤں گا، نہیں میرا دوست جا رہا ہے میں اسی کے ساتھ جاؤں گا، میں اسی کے ساتھ پڑھوں گا. یہ پھر آپ کا بطور والدین یہ کردار ہے کہ آپ اپنے بچے کو سمجھائیں کہ دیکھو آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ چاہو تو کر لو، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، مگر جب آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے آپ بالکل بھی یہ کام نہیں کر سکتے. اور جو ان کے اندر صلاحیت ہے انہیں اس طرف بتائیں کہ دیکھو تم یہ کام زیادہ بہتر کر سکتے ہو، چلیں آپ میرے کہنے پر ایک دفعہ کر کے دیکھیں، ممکن ہے آپ زیادہ، کیونکہ آپ نے بچے کو چھوٹے سے بڑا کیا ہے، آپ اچھی طرح پہچان سکتے ہیں کہ اس کا شوق کہاں پر ہے. اکثر یہ بہت بڑی ناکامی کا سبب بنتا ہے. اور دوسری چیز، بہت میں والدین سے بہت ہی احترام کے ساتھ ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں، پلیز آپ لوگ پلیز اپنے بچے پر اپنی خواہشات نہ ڈالیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین کچھ بننا چاہتے ہیں، اسپیشلی والد جو ہوتے ہیں وہ نہیں بن پاتے تو بچوں کو یہی کام کی طرف لگا دیتے، پھر بچہ وہ چاہتا نہیں ہے مگر اس کو زبردستی کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو لہٰذا ان کی خواہشات کا احترام کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، آپ کا بچہ کیا چاہتا ہے، اور اپنی مرضی بالکل بھی مسلط نہ کریں تاکہ وہ ایک خوش حال، کامیاب اور مضبوط شخصیت بن سکے. اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے. السلام علیکم.